زلزلہ تو چاند لمحوں کا تھا، مگر جب زمین پھٹی تو نیچے سے جو نکلا اس نے پورے گاؤں کے ایمان کو ہلا کر رکھ دیا۔ رات کے اندھیرے میں اچانک زمین ہلنے لگی، پورا گاؤں خوف سے چیخ اٹھا۔ گھروں کی دیواریں لرزنے لگیں، درخت جھکنے لگے اور آسمان پر بجلی کڑکنے لگی۔ چند لمحوں بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین پھٹ گئی، مٹی کے بادل اڑنے لگے اور جب سب کچھ تھما تو گاؤں کے درمیان ایک گہرا اور خوفناک گڑھا بن چکا تھا۔ لوگ حیران و پریشان تھے۔ اس جگہ کے قریب گئے، زمین کے اندر سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی، جیسے صدیوں سے جلتا ہوا چراغ ہو۔ گاؤں کے چند بہادر نوجوانوں نے ہمت کی اور رسی باندھ کر نیچے اترنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے جیسے وہ نیچے جا رہے تھے، ایک پاکیزہ خوشبو ان کے دلوں میں اتر رہی تھی اور ایک عجیب سا سکون انہیں گھیرنے لگا۔ سامنے ایک مسجد تھی، بالکل سالم، صاف ستھری، جیسے وقت نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ قالینیں بچھی تھی، قرآن مجید رکھا تھا اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہاں اذان کی آواز گونج رہی تھی، حالانکہ وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ آواز ایسی تھی جیسے فرشتے اذان دے رہے ہوں۔ نوجوان خوف اور حیرت میں واپس آئے۔ ساری رات گاؤں میں یوں ہی چرچا رہا۔ اگلی صبح ایک بوڑھا فقیر آیا، اس نے بات سنی اور خاموشی سے بولا، یہ مسجد ان نیک لوگوں کی ہے جنہیں ایک ظالم بادشاہ نے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ جاتے وقت انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ، ہماری نماز کبھی بند نہ ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اب یہ مسجد زمین کے نیچے بھی زندہ ہے اور اس میں اذان آج بھی ہوتی ہے۔ اگلے دن جب لوگ دوبارہ وہاں پہنچے تو زمین بالکل بند تھی، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر فجر کے وقت جب مؤذن کی اذان کی آواز گونجی تو فضا میں کہیں دور سے ایک مدھم اذان بھی سنائی دی۔ زمین کے نیچے سے وہ آواز ایمان جگانے والی تھی، دلوں کو ہلا دینے والی۔ آج بھی گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ جو اس جگہ فجر کے وقت جاتا ہے وہ روحانی اذان سنائی دیتی ہے۔ انسان مٹ جاتا ہے مگر نماز، ایمان اور نیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اللہ کی راہ میں کی گئی نیکی وقت، ظلم اور موت سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔